الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پہلے ہم نے گزشتہ بیان میں باب الراوی فی التعریف والتنکیر کے بارے میں پڑھا، اور باب الراوی تعریف جب ہم نے شروع کیا تو تعریف کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ جو ہے معرفہ جو ہے 7 ہیں. ان میں بیان کیا گیا ضمیر، چونکہ یہ سب سے زیادہ معارف المعارف ہے، سب سے زیادہ، تو جو سب سے زیادہ معرفہ کے اعتبار سے درجہ بدرجہ ویسی ترتیب بیان کریں گے اس کو. سب سے زیادہ ضمیر جو سب سے زیادہ پہچان کرانے والی تھی تو اس کا درجہ لائے، اس کو بیان کیے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ علم کا درجہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد علم کو بیان کریں گے. ہاں، تو یہاں تک ہو گیا تھا، پورا ضمیر کا بیان ہو گیا تھا. اور ضمیر کس لیے آتی ہے؟ ضمیر کو لایا جاتا ہے مقام کے تکلم، خطاب، غیبوت کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اختصار کے ساتھ. اب یہاں سے علم کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْعَلَمُ فَيُؤْتَى بِهِ لِإِحْضَارِ مَعْنَهُ فِي ذَهْنِ السَّامِعِ بِاسْمِهِ الْخَاص. رہا علم فیوتا بھی، تو اسے لایا جاتا ہے سامع کے ذہن میں اس کے خاص نام کے ساتھ معنی کو حاضر کرنے کے لیے. فیوتا بھی لِإِحْضَارِ مَعْنَهُ، تو علم تو اسے لایا جاتا ہے تاکہ اس کے معنی کو حاضر کیا جائے سامع کے ذہن میں خاص نام کے ساتھ. ہم کسی بول دیا زید، تو اب یہ زید کے ساتھ ہم نے علم نام لیا، تو اب یہ خاص معنی کے ساتھ سامع کے ذہن میں حاضر ہو گیا. کون آیا؟ زید آیا. تو اب دوسرے کی طرف جو اشتراک کا جو احتمال ہو سکتا تھا، وہ اشتراک کا احتمال بھی ختم ہو گیا. علم کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ تعین پہ دلالت کرتا ہے. تو گویا کہ تعین ہو گئی. اچھا، ہم ضمیر اگر بولتے تو ضمیر میں چونکہ عموم رہتا ہے نا، ضمیر ہوا، انتا وغیرہ بولتے تو بہت سارے ہو سکتا ہے، لیکن علم جو ہے یہ خاص علم چیز پر، نام پر دلالت کرتا ہے. تو اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ اس کے معنی کو حاضر کیا جائے سامع کے ذہن میں ایک خاص نام کے ساتھ. سمجھ آ گیا نہیں؟ جیسے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. القواعد من البیت، دیواروں کو بلند کر رہے تھے. یہاں پر جو ہے محل شاہد ابراہیم اور اسماعیل ہے. کیا یہ؟ تو یہاں پر ان دونوں کو لایا گیا، اور یہاں پر لانے کے بعد کیا بتلایا گیا؟ تاکہ سامع کے ذہن میں معنی کو حاضر کر دیا جائے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہیں. تو یہاں پر اگر یہاں پر لاتے وَإِذْ يَرْفَعَانِ، اور جب وہ دونوں بلند کر رہے تھے، تو کون بلند کر رہے تھے؟ کوئی اور بھی احتمال ہو سکتا تھا، مشترک چیز کیوں، کون بلند کر رہے تھے؟ لیکن جب ہم نے خاص نام لے دیا تو دوسروں کی جو شرکت تھی وہ کیا ہو گئی؟ یہاں سے خارج ہو گئی. سمجھ آ گیا نہیں؟ اس لیے کہ علم جو ہے اس کے معنی اصلی کا اس میں لحاظ ہوا کرتا ہے. رہا علم تو اس کو لایا جاتا ہے تاکہ اس کا معنی کو حاضر کیا جائے سامع کے ذہن میں اس کے خاص نام کے ساتھ. جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ مَعَ ذَلِكَ أَغْرَاضٌ أُخْرَى، اور کبھی اس کے ساتھ ساتھ، کس کے ساتھ ساتھ؟ یعنی اس کے معنی کو ذہن میں سامع کے حاضر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری غرضوں کے لیے بھی لایا جاتا ہے. علم کو اس معنی کے لیے تو لایا ہی جاتا ہے کہ سامع کے ذہن میں خاص نام کے ساتھ حاضر کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری غرضوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ تعظیم کے لیے. کبھی کبھی کس کے لیے لاتے ہیں؟ لیکن تعظیم کے لیے لائیں گے کہ لفظ بھی اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو کہ اس کے اندر تعظیم کے معنی پائے جاتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ لفظ تو ہو، کیا ہو؟ تعظیم والا نہ ہو، اور اس کو تعظیم کے لیے استعمال کریں تو بھی نہیں چلے گا. تو لفظ بھی ہو اور اس کے اندر تعظیم بھی پائی جائے، یعنی ایسا اسم ہو جو صلاحیت رکھے تعظیم کی، اور مقام بھی اس بات کا ہو کہ وہاں ہمیں تعظیم مقصود ہے. جیسے تعظیم کے لیے، جیسے رکیبہ سیف الدولہ، سیف الدولہ سوار ہو چکے. یہ سیف الدولہ جو ہے، اگر یہاں ہم صرف کہتے رکیب الامیر، امیر سوار ہوا،
تو یہاں پر اگرچہ پتہ تو چل جاتا ہے یہاں پر کہ یہاں تعظیم ہوئی، امیر سوار ہوا، لیکن جو اور زیادہ مقام اور زیادہ اس میں تعظیم کا پہلو اجاگر ہوتا وہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ اب جو ہے حکومت کی تلوار سوار ہو چکی ہے، دو سیف، اس کا نام ہی ہے کہ کیا وہ تلوار، حکومت کی تلوار سوار ہو چکی، اب دشمنوں کی خیر نہیں ہے، یعنی اب جو ہے سیف الدولہ ہی سوار ہو چکے، کس کے لیے؟ جنگ کے لیے وغیرہ کے لیے۔ تو یہاں دیکھیے سیف الدولہ یہ اسم ہے، اور یہ خود اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کے اندر تعظیم کا معنی پایا جائے، حکومت کی تلوار، تو معنی ہی دیکھ کریں ہم کیا کون ہے، تو معنی کے اندر خود تعظیم کا معنی پایا جا رہا ہے، سمجھا نہیں؟ تو اس میں تعظیم بھی پائی جا رہی ہے، تو اس لیے کیا ہے، اس کے معنی کیا آتا ہے کہ تعظیم کے لیے علم کو لایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اہانت کے لیے لایا جاتا ہے، توہین کے لیے لایا جاتا ہے علم کو، کہ لفظ بھی اس کی صلاحیت رکھے، جیسے ذہب صخر، صخر گیا، کیا گیا؟ صخر گیا، کہ یہ اسم ایسا ہو جو دلالت کرے اس بات پر اور مقام بھی اس کا تقاضا رکھتا ہو۔ دیکھیے صخر جو ہے ایک کسی کا نام تھا صخر، اور صخر معنی ہوتا ہے چٹان وغیرہ، کیا ہوتا ہے؟ پتھر وغیرہ، پتھر جو جس طرح ہوتا ہے نا، گیا گزرا، کیا ہوتا ہے؟ گیا گزرا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے وقت ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے نا، یہ گیا گزرا آدمی ہے۔ اب دیکھیے جو پتھر ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ گیا گزرا ہی ہوتا ہے، جہاں پڑا ہے تو پڑا ہی ہے، اس کو جہاں ڈال دیا تو پڑا ہی ہے، وہ جو اس کو کہیں ڈالیے، کچرے میں ڈالیے، پانی میں ڈالیے، تو اس کو خود سے جو ہے چلنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں اس کے اندر، تو اس کا نام بھی دیکھیے ذهب صخر، صخر گیا، اس صخر کے اندر جو ہے اس لفظ بھی صلاحیت رکھتا ہے اہانت کی، کہ صخر کے معنی میں جو ہم غور کریں کہ چٹان، پتھر گیا، تو پتھر بھی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو ایسی اس کا معنی کہہ دیا صخر گیا، تو اہانت اس کے اندر، اس لفظ کے اندر ہی کیا ہے؟ اہانت ہے، توہین ہے، کہ اس کا معنی میں غور کریں کہ پتھر ہے، چٹان ہے، تو وہ جس طرح بے وقت ہوتا ہے کہیں بھی ڈال دیجیے اسے، ایسی یہ بھی کیا ہے؟ یہ آدمی بھی بے وقت ہے، ہو گیا نہیں؟ نام ہی ہے اس کا، نام صخر گیا، اب اس کے معنی میں غور کریں گے تو توہین بھی ساتھ میں آتی ہے، کہ اسم دلالت کرے اہانت پر، مقام اس کا تقاضا کرے۔ والکنایہ عن معنی یصلح اللفظ، اور کبھی کبھی کسی معنی سے کنایہ کرنے کے لیے اسم کو لایا جاتا ہے، لیکن لفظ بھی اس کی صلاحیت رکھے، کیا کرے؟ والکنایہ تو اما العلم فیوتا بھی، الکنایہ عن معنی یصلح اللفظ، کہ علم تو لایا جاتا ہے معنی کو حاضر کرنے کے لیے سامع کے ذہن میں، اور ساتھ ہی ساتھ کنایہ کرنے کے لیے ایسے معنی سے کہ لفظ بھی اس کی صلاحیت رکھے اس کے لیے، جیسے کہ تبت یدا ابی لہب، تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، تو یہاں دیکھیے ابو لہب سے ایک علم مراد ہے، علم ہے، ایک علم کو لایا جاتا ہے کس لیے؟ ایک تو اس کا معنی علم ہے، یہ ابو لہب ہے، اور اس معنی سے کنایہ کرنا ایسے لفظ کے لیے جو لفظ بھی ایسی اس کی صلاحیت رکھے، کہ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، اور کنایہ کیا گیا ہے یہاں سے اس کے جہنمی ہونے سے، کیا ہے؟ دیکھیے علم ہے، اور اس علم سے کنایہ کیا ایسے معنی کہ لفظ بھی اس کی صلاحیت رکھتا ہے، اور لفظ کا صلاحیت رکھتا ہے اس کے جہنمی ہونے سے کنایہ کیا، اور لفظ کا صلاحیت رکھتا ہے، لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، انگارہ، چنگاری، اور اب اس کے لیے بولتے ہیں جو جس کا تعلق کسی سے رشتہ بہت قربت کا ہو، کیا ہو؟ قربت کا ہو، گویا کہ اب ہو گیا ابو لہب شعلے انگارے والا، کیا ہوگا؟ شعلے اور انگارے والا، تو گویا کہ اب ان دونوں میں تلازم ہو گیا کہ جو انگارے والا ہوگا وہ جہنمی جو ہوگا اس کے لیے چنگارہ لازمی ہوگا، کیا ہوگا؟ آگ والا ہو گیا، تو گویا کہ اس کے جہنمی ہونے سے کنایہ کیا گیا، اور اس کے اندر لفظ کے اندر بھی اس چیز کی صلاحیت پائی جا رہی ہے کہ لہب کا معنی شعلہ، اور اب معنی گویا کہ والا، یعنی شعلے والا، انگارے والا، جو جہنمی ہوگا وہ انگارے والا ضرور ہوگا، ہو گیا، اس لفظ سے کنایہ کیا گیا، تو اس کی کیا ہے؟ علم بولا گیا لیکن اس سے کنایہ کیا گیا جہنمی ہونے سے، اور اس لفظ کے اندر صلاحیت بھی اس معنی کی، یہ لہب معنی شعلہ، اور اب مانے والا کی کر دے، اب ابو لہب شعلے انگارے والا، اور انگارے والا کا جہنمی جو ہوگا، سمجھ آ گیا نہیں؟ ہاں، تو ایسے معنی سے کہ کنایہ رکھے، جیسے ابو لہب اس کا مسمى، اور اس سے اس کے اعتبار اصلی سے کہ یعنی اب اس سے کیا ملازمت اللہب، شعلے والا،
سمجھا نہیں؟ تو اس کے جہنم میں ہونے سے کنایہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ لازم جو ہوگا یہ ملازمت اللہب، اس لیے کہ جو انگارے کے لیے، چنگاری کے لیے یہ چیز لہب حقیقی ہے، لہب النار و جہنم ہے، تو یہاں پر انتقال ہے ملزوم سے لازم کی طرف وضع اول کے اعتبار سے، اور یہی چیز کافی ہے کنایہ کرنے میں۔ تو اب اتنا جو ہے اس کا شعلہ کا معنی کرتے ہوئے ہم نے اس کے جہنم میں ہونے سے کنایہ کر دیا گا۔ گھنٹی ہو گئی؟ خالی ہے تو پڑھا پڑھ لیں، چلیں بسم اللہ اور تھوڑا سا پڑھ لیں۔ واما اسم الاشارہ، بس ایک صفحہ، اسم اشارہ یہ ہو گیا، علم ہو گیا، ضمیر ہو گیا۔ دیکھیے درجہ بدرجہ لا رہے ہیں اس کو، جو جتنا زیادہ معرفہ کے قریب تھا اس کو پہلے لائے ضمیر کو، پھر علم، علم میں اتنا نہیں ہوتا لیکن خاص معنی کے ذریعے متعین ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسم اشارہ لاتے ہیں۔ اسم اشارہ فیوتا بھی اذا تعین طریقا لہداری معنی قولی کا ہے، اسم اشارہ تو اسے لایا جاتا ہے جبکہ کوئی طریقے کو متعین کیے جائے، جبکہ اذا تعین، جب وہ متعین ہو کوئی ایک طریقہ اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، کوئی ایک طریقہ متعین ہو اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، اور آپ اس معنی کو حاضر کرنے کے لیے نہ آپ کے پاس علم ہو نہ آپ کے پاس ضمیر ہو، آپ صرف کون جانتے ہیں؟ بس اسم اشارہ جانتے ہیں۔ آپ کوئی چیز ہے نہ علم جانتے ہیں نہ ضمیر کے ذریعے، صرف آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے کوئی بازار میں گئے، آپ اس کا نام بھی نہیں جانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نام بھی نہیں پتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ صرف اشارہ ہی کر سکتے ہیں، بھی نہیں حاضہ، یہ چیز مجھ سے بیچ دو، کیا کر دو؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس اس سے پہلے یہ چیز ہوگی تو ہمارے پہلے نمبر پہ وہی آئیں گے، علم آئے گا یا ضمیر آئے گی، کیونکہ یہ سب سے زیادہ معرفت قریب ہے، لیکن آپ کے پاس اس لیے ہے ہی نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مجبور ہو گے اس میں اشارہ کو، تو اس میں اشارہ کی لاتے ہیں جبکہ کوئی ایک طریقہ متعین ہو جائے اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، جیسے کہ آپ کا قول بینی حاضہ، یہ چیز مجھ سے بیچ دو، مشیرن الی شیء، آپ اشارہ کریں ایسی چیز کی طرف لا تعرف لہ اسمن ولا وصفن، نہ آپ اس کا نام جانتے اور نہ ہی اس کی کوئی صفت جانتے۔ چلے آپ صفت جانتے ہوتے، کالی چیز بیچ دیں، نام بھی نہیں ہے، کوئی وصف نہیں ہے، بس ایسی آپ کوئی کر رہے ہیں، نہ آپ کو معلوم، بس ایک سامنے دکھ رہی کوئی چیز، ہوتا نا کبھی کبھی کھاتے ہیں بہت ساری چیزیں لیکن پتہ نہیں چلتا کیا کھائی ہے، نہیں بہت اچھی تھی، تو بہت اچھی تھی، ایک ہوتا ہے۔ تو ایسی ہے، آپ بازار میں گئے، یہ نئی سبزی یہ دے دیں، اب یہی ہے، تو آپ کو اس نہ علم یاد ہے نہ اس کا بس معلوم ہے، کیونکہ اگر وہ دونوں معلوم ہوتے تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ اس کے ذریعے لاتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ کے لیے آتا ہے جبکہ اس کے ایک طریقہ متعین کر لیا جائے اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، جیسے آپ قول بینی ھذا، مجھ سے یہ چیز بیچو، آپ اشارہ کریں اس کی چیز کی طرف جس کا نہ آپ نام جانتے ہیں اور نہ ہی اما اذا لم یتعین طریقا لذالک، جبکہ اس کے لیے کوئی طریقہ متعین نہ ہو سکے اس کے لیے، تو اب اس کو فیکون لاغراض اخری، تو اب دوسری غرضوں کے لیے بھی اسے لایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نہ آپ اس کا اس وقت نام کوئی طریقہ جانتے ہیں اس کے معنی کو حاضر کرنے کا سوائے اس میں اشارہ کے، اور جب کوئی طریقہ اس کے لیے متعین نہ ہو سکے تو اب یہاں پر اس میں اشارہ کو دوسری غرضوں کے لیے بھی لایا جاتا ہے، نہ معنی کو حاضر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ کوئی اور چیزوں کے حاضر کرنے، معنی کو حاضر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہاں پر غرابت دکھانا مقصود ہے، غرابت دکھانا مقصود ہے، یہ اس طرح بہت سارے ان کمال توجہ دکھانا مقصود ہے، آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کی طرف تو کیا ہے؟ کمال توجہ، تعظیم، یعنی آپ اس کے معنی کو حاضر کرنے کا قصد نہیں کر رہے ہیں، آپ علم بھی نہیں لا رہے، نہ اس میں اشارہ لا رہے ہیں، نہ وصف لا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں لا رہے ہیں، لیکن آپ اس میں اشارہ ہی لا رہے ہیں، تو اب وہاں پر مقصود آپ کی وہ غرضیں نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کیا ہو جائیں گی؟ اظہار غرابت، کمال عنایت، قرب اور بعد کی حالت کو بیان کرنا، تعظیم کے لیے لانا، تحقیر کے لیے لانا، تو اب اس میں اشارہ کا مقصد کیا ہوا؟ یہ دوسری چیزیں ہوں گی، معنی کو حاضر کرنا مقصود نہیں ہوگا بلکہ دوسری غرضوں کے لیے۔ ہاں، اما اذا لم یتعین طریقا لذالک، جبکہ اس کے معنی کو متعین نہ کیا جائے، جبکہ کوئی طریقہ متعین نہ ہو اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، فیکون لاغراض اخری، تو اب کیا ہے؟ دوسری غرضوں کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ اظہار الاستغراب، غرابت کو ظاہر کرنے، کسی چیز کی انوکھے اور حیران کن پریشان چیز، ایسی جو ہے غریب کوئی حکم بیان کر رہے ہیں وہ بالکل انوکھا ہے،
اور انوکھے حکم کو بیان کرنے کے لیے تو ہم کیا لائیں گے؟ اس میں اشارہ کو لائیں گے. یہ ایسے جہاں پہ لاتے ہیں جو کہ اشارہ جس کی طرف کی جائے وہ ایسا حکم ہو انوکھا ہو. جیسے کہ کہیں کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ و کم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وسیر العالم النہریر زندیقا. عاقل عاقل جو دو مراد لیے، مراد یہ کامل عقل والے. کیا مراد؟ یہاں پر ایک پس منظر یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک آدمی عقل مند ہے. عقل مند کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ مالدار ہو. عقل مند ہے، دانش مند ہو، کیا ہو؟ مالدار ہو. کیونکہ وہ ساری چیزیں جانتا ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ تقاضا کیا کرتی ہے عقل؟ مالدار ہو. اور جاہل جو کچھ جانتا ہی نہیں اس کو کیا ہونا چاہیے؟ غریب ہونا چاہیے. لیکن دنیا کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جو عقل مند ہیں وہ ان کو جو ہے راہ راستے نے بھٹکا دیا، وہ غریب دکھ رہا ہے. اور جو جاہل ہیں وہ کیا ہے؟ ایک سے ایک مالدار دکھ رہا ہے. تو یہیں پر جو ہے اس میں اشارہ غربہ انوکھی چیز کو لانے کے لیے لایا کہ انوکھی چیز ہے نا یہ، کہ عقل کا تقاضے کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ جو عقل مند ہے ان کو جو ہونا چاہیے کہیں سے بھی، کیوں عقل مند ہے تو وہ سارے مالداری کے تقاضے، کیسے ہمیں مالدار ہونا ہے وہ سب جانتا ہے تو اسے مالدار ہونا چاہیے. اور غریب کچھ جانتا ہی نہیں تقاضے پھر بھی وہ مالدار ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ ان کا مالدار ہونا اور ان کا غریب ہونا یہ ایسی چیز ہے جس نے عقلوں کو حیران کر دیا. تو اسی کے لیے جو ہے غربہ غریب چیز کو کوئی حکم بیان کر رہے ہیں ہم. حالانکہ لانا کیا چاہیے تھا؟ کون العاقل محروما والجاہل مرزوقا. یہ کہہ سکتے تھے ہم کہ عاقل کا محروم ہونا اور جاہل کا مرزوق والا ہونا. تو یہ چیز نے جو ہے عقلوں کو حیران کر دیا ہے. تو یہ انوکھا چیز ہے. کہہ رہے ہیں کم عاقل عاقل آیت مذاہب، کتنے کامل عقل مند ایسے ہیں آیت مذاہب جن کو تلاش رزق کے راستوں نے بھٹکا دیا. کیا کر دیا؟ مذاہب سے مراد راستے، تلاش کیا ہے؟ رزق کے راستوں نے سے ان کیا کر دیا؟ انہیں بھٹکا دیا. وکم جاہل جاہل، یہ آیت میں تھکا دیا. کیا مراد دیا؟ جنہیں رزق کے راستوں نے تھکا دیا. وکم جاہل جاہل تلقاہ مرزوان، اور کتنے مکمل جاہل، اس سے مراد کیا لیں گے؟ یہاں پہ تاکید لائیں گے. اور کتنے کامل جاہل ایسے ہیں جنہیں تم کیا پاؤ گے؟ رزق والا پاؤ گے. تلقاہ مرزوقا، رزق والا پائے گا. اب ھذا الذی، یہ جو آیا ھذا اس میں اشارہ کس لیے آیا؟ انوکھی چیز کو بیان کرنے کے لیے. ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، اوہام وہم کی جمع عقل. یہی وہ چیز ہے جس نے وہم و عقلوں کو حیران کر کے چھوڑ دیا. یہی وہ چیز ہے جس نے عقلوں کو حیران کر کے چھوڑ دیا. وسیر العالم النہریر زندیقا، نہریر نہاریر کی جمع مراد جو ہے عقل و دانش مند. دانش مند عالموں کو کیا بنا دیا؟ زندیق، بے دین بنا دیا. دانش مند عالموں کو کیا بنا دیا؟ بے دین بنا دیا. بے دین سے مراد یہ کہ راہ راست سے بھٹک گئے بہت سارے، کہ ہمارے جو ہے ہم جو ہے اتنے زیادہ تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے کچھ طرح بولنے لگے کہ ہم جو تھے اس طرح سے، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ مالدار ہونا چاہیے. اور ان کو کیا ہونا چاہیے؟ غریب ہونا چاہیے. لیکن یہ عقل مند ہونے کے باوجود غریب ہیں. تو حکم انوکھا یہاں پر یہ اس اشارہ کیا گیا جس کی طرف کیا ہے؟ مشار الیہ اوہام حائرتن اور عالم النہریہ زندیقا. اور اس میں اشارہ کو ظاہر کیا گیا یہاں پر کس لیے؟ استقراب کے لیے، کیونکہ اس میں اشارہ اس میں اصل میں الی محسوس کی طرف ہے. تو یہ ایسی تعبیر کی گئی جو امر معقول ہے، اور وہ کیا ہے؟ عاقل کا محروم ہونا، جاہل کا مرزوق ہونا. اور محسوس کی صورت میں ظاہر کیا، گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ متعین، یہ ایسی چیز ہے جس کو متعین کیا، گویا کہ ایسے ہو گیا محسوس کی طرح. تو ھذا المختص بحکم البدیع الغجیب، تو یہ حکم جو انوکھا ہے اور عجیب و غریب ہے اور بہت زیادہ انوکھا ہے. کیسے؟ کہ یہاں پر عقل مند جو ہیں، عقل مندوں کو کیا ہونا چاہیے؟ مالدار ہونا چاہیے. اور جاہلوں کو کیا ہونا چاہیے؟ غریب ہونا چاہیے. تو یہاں پر ایسی چیز ہے، یہاں انوکھے حکم کو بیان کیا گیا ہے. انوکھا حکم ایسا بیان کیا گیا کہ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان کو مالدار ہونا چاہیے، ان کو غریب ہونا چاہیے. لیکن الٹا ہے نظام دنیا کہ جو مالدار ہیں، جو عقل مند ہیں وہ غریب ہیں، اور جو مالدار ہیں، جو غریب ہیں وہ کیا ہیں؟ جو جاہل ہیں وہ مالدار ہیں. تو یہی چیز ہے جس نے عقلوں کو کیا کر دیا؟ حیران کر کے چھوڑ دیا. اور عقل مند عالموں کو کیا بنا دیا؟ بے دین بنا دیا. بے دین بنا دیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انکار کرنے والا بنا دیا. سمجھے نہیں؟ تو یہ یہاں اس میں اشارہ کس لیے لایا گیا؟ انوکھے حکم کو بیان کرنے کے لیے. کس لیے لایا گیا؟ انوکھے حکم کو بیان کرنے کے لیے.
حاذ الذی، یہی وہ چیز ہے، کون سی؟ کون العاقلی محرومن و کون الجاہلی مرزوقن. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ پورا والے پچھلے والے مفہوم کا، یعنی یہ چیز کیا مطلب؟ کون العاقلی محرومن و کون الجاہلی مرزوقن، یعنی عالم کا محروم ہونا. عالم سے مراد دانش مند پڑھے لکھے لوگ، یہ ہمارا نہیں، سب مراد لے سکتے ہیں اس میں. تو یہ عاقل عالم کا جو ہے، عاقل مند کا کیا ہونا؟ محروم ہونا، اور جاہل کا مرزوق ہونا. یہی چیز نے کیا بنا دیا؟ عقلوں کو حیران کر کے چھوڑ دیا، اور بڑے بڑے عالموں کو کیا بنا دیا؟ بے دین بنا دیا. تو یہاں پر انوکھے حکم کو بیان کرنے کے لیے ہیں کتنے کامل عقل مند ایسے ہیں جن کو رزق کے راستوں نے تھکا دیا، اور کتنے جاہل کامل جاہل ایسے ہیں جنہیں تم کیا پاؤ گے؟ رزق والا پاؤ گے. چلیں.